السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربان کیسے دوستو، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نہ مولانا کا شاگرد ہوں، نہ مرید، نہ پیر بھائی۔ ان کے مجاہدانہ کارناموں کی وجہ سے مجھے ان سے محبت اور عقیدت ہو گئی تھی۔ میں ایک مرتبہ لکھنؤ سے گاڑی پر سوار ہوا، میری طبیعت خراب تھی، چادر اوڑھ کر سیٹ پر لیٹ گیا۔ بخار تھا، اعضاء شکنی تھی، اس لیے کراتا بھی تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا اسٹیشن آیا اور کون مسافر سوار ہوا۔ بریلی کے اسٹیشن کے بعد ایک شخص نے میرے پاؤں اور کمر دبانا شروع کی۔ مجھے بہت راحت ہوئی، چپ کر لیٹا رہا اور وہ دباتا رہا۔ مجھے پیاس لگی، پانی مانگا تو اس نے اپنی سرائی سے گلاس پانی کا دیا اور کہا لیجئے۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ مولانا مدنی رحمت اللہ تعالی تھے۔ مجھے ندامت ہوئی اور معذرت کی، لیکن انہوں نے اس درجہ مجبور کیا کہ پھر لیٹ گیا اور رامپور تک برابر مجھ کو دباتے رہے۔ پھر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھے اللہ والے جو دوسروں کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حجاج کے ساتھ ایک دیہاتی کی حکیمانہ گفتگو۔ دوستو، سعید بن ابی عروبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف حج کے سفر پر نکلا ہوا تھا کہ راستے میں پانی کے ایک چشمے پر قیام کیا اور دربان سے کہا، جاؤ کسی شخص کو تلاش کر کے لاؤ جو ہمارے ساتھ کھانا کھائے اور ہم اس سے کچھ گفتگو بھی کر سکیں۔ دربان نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے ایک اعرابی سویا ہوا نظر آیا۔ آ کر پاؤں کی ٹھوکر سے اسے جگایا اور حجاج کے پاس لے آیا۔ حجاج نے اس سے کہا، ہاتھ دھو کر آؤ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اعرابی نے کہا، آج تم سے بہتر ہستی نے مجھے دعوت دے رکھی ہے اور میں اسے قبول بھی کر چکا ہوں۔ حجاج نے حیران ہو کر کہا، کس نے تمہیں دعوت دے رکھی ہے؟ اعرابی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے روزہ رکھنے کی دعوت دی ہے اور میں روزہ رکھ چکا ہوں۔ حجاج نے کہا، اس قدر گرمی میں؟ اعرابی نے کہا، اس سے بھی زیادہ گرمی میں رکھتا رہا ہوں۔ حجاج نے کہا، کل رکھ لینا۔ اعرابی نے کہا، اگر آپ کل تک زندہ رہنے کی ضمانت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ حجاج نے کہا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ اعرابی نے کہا، تو پھر آپ مجھ سے نقد کے بدلے ایسے ادھار کا مطالبہ کیسے کرتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہی نہیں؟ حجاج نے کہا، یہ کھانا بہت عمدہ ہے۔ دیہاتی نے کہا، ارے عافیت ہے تو کھانا عمدہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی عمدگی عافیت ہی کی بدولت ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے تھے اس وقت کے دیہاتی لوگ بھی۔ دوستو، اسی طرح شیخ انس بن سعید بن مصفر حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ قصہ جسے میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس نے بیان کیا ہے جس نے دیکھا اور سنا ہے اور وہ قابل اعتماد ہے۔ کہتا ہے کہ ایک بڑا سوداگر تھا، اس کے پاس ایک مزدور کام کیا کرتا تھا، لیکن سوداگر اس کی تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ 8 ماہ ایسے ہی گزر گئے، تنخواہ تقریباً 6000 ریال اکٹھی ہو گئی۔ مسکین مزدور نے مطالبہ کیا کہ اس کی مزدوری دی جائے۔ یہ بھی کہا کہ وہ غریب الدیار ہے، بیوی اور معصوم بچے ہیں اور میں کچھ کمانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ سوداگر الٹا ناراض ہو گیا اور ویزوں کے دفتر چلا گیا، مزدور کی واپسی کا پروانہ حاصل کیا اور زبردستی ہوائی جہاز پر بٹھا کر وطن واپس بھیج دیا اور اس کی مزدوری نہیں دی۔
مزدور بیچارہ اپنے وطن چلا آیا۔ سوداگر مکہ کا رہنے والا تھا۔ کئی سال بعد وہ مظلوم مکہ میں عمرہ کرنے آیا۔ وہ اس محل کو تلاش کرنے لگا جہاں کام کیا کرتا تھا۔ اسے محل مل گیا۔ اس کا چوکی دار دوست وہی تھا۔ وہ باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران محل کا مالک نکلا۔ جب اس کی نظر مزدور پر پڑی تو غضبناک ہو گیا اور دھمکیاں دینے لگا کہ میں تجھے قید کروا دوں گا۔ مزدور بولا، میں مال کے لیے نہیں آیا، میں تو اللہ کے حرم میں تیرے لیے بد دعا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سن کر سوداگر کے قہقہ بلند ہو گئے، ایسی ہنسی جس میں تحقیر اور استہزاء اور رعونت کی آمیزش تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو گھات میں تھے۔ چند دن گزرے تھے کہ محل میں آگ لگ گئی۔ اس نے ساری عمارت کو آن کی آن میں لپیٹ میں لے لیا۔ چند ساعتوں کے بعد وہ سوداگر بھاگتا ہوا آیا۔ اس کی وہاں نقدی پڑی تھی جو تقریباً 30,000 ریال تھے۔ اس نے دیکھا کہ آگ ابھی وہاں نہیں پہنچی، چنانچہ اس نے سوچا کہ داخل ہوتا ہوں اور اپنا مال بحفاظت واپس لے آتا ہوں۔ جب اندر جانے لگا تو فائر بریگیڈ والوں نے روکا۔ وہ عذر کرتے ہوئے کہ آگ ابھی دور ہے اندر کود گیا۔ اچانک وہ ہوا جس کا اسے اندازہ نہیں تھا، یعنی اچانک وہ ہوا، یعنی اس ظالم سوداگر کے ساتھ اللہ کی تقدیر نے کیا کیا وہ بتا رہے ہیں کہ اچانک وہ ہوا جس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ عمارت منہدم ہو گئی، وہ چھت تلے دب گیا اور آگ نے اسے جھلسا کر کوئلہ بنا دیا۔ مال اس کے پہلو میں پڑا تھا، جلا نہیں تھا۔ لوگوں نے تعجب کیا اور چوکی دار سے پوچھا کہ اس مسکین مزدور نے کیا بد دعا کی تھی۔ اس چوکی دار نے کہا کہ جب یہ آدمی ہنسا اور قہقہ لگایا تو مزدور نے محل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ شخص محل سے خوش ہو سکے اور نہ اندر ہی داخل ہو سکے۔ یعنی اس نے یہ بد دعا کی تھی کہ اللہ اس کو نہ محل کی خوشی نصیب فرما اور نہ یہ اپنے محل کے اندر داخل ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مظلوم کی دعا کو قبولیت بخشی اور سوداگر کو آگ نے لپیٹ لیا۔ دوستو، کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کیا کریں، خاص طور پر مزدوروں کی مزدوری جتنا جلدی ہو سکے دیا کریں۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا کریں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔